السلام علیکم۔ بی کیٹیگری کے حوالے سے میں نے کچھ ویڈیوز پہلے بھی بنائی تھیں، تو اس پہ کچھ لوگوں نے بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے تھے اور ان کو جو میری باتیں تھیں وہ جھوٹ لگی تھی، اور ان کو لگا شاید میں ان کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں یا میں ان کے خلاف ہوں یا ان سے جیلس ہو رہا ہوں۔ یہ ایک پاکستان میں ایک ٹپیکل سوچ ہوتی ہے، جب آپ کوئی حقیقت بات کریں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ یا تو ان سے جیلس ہے یا ان کا مخالف ہے، حالانکہ وہ حقیقت کو نہیں جانتے۔ میرا کام دیکھیں، وہ ہمارے ہی پروفیشن کے ہیں، بی کیٹیگری والے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے اسسٹنٹ ہیں، ہمارے لیفٹ ہینڈ ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جو میں نے بات کی تھی وہ میں نے فیکٹ بیس بات کی تھی کہ آگے فیوچر کیا ہے۔ آپ اگر میری 4-5 سال پہلے کی ویڈیو دیکھیں بی کیٹیگری والی، میں نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا، آج وہ بات ہو بہو سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بی کیٹیگری کے حوالے سے، جیسے جو کالجز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، زیادہ تر دعوے ان کے جھوٹے ہوتے ہیں۔ اپنا میڈیکل سٹور اور یہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں تو لوگ یہی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حد تک جہاں تک اپنا میڈیکل سٹور تک کی بات ہے، وہ جیسے لاء میں لمیٹڈ اجازت ہے ان کو کچھ میڈیسن رکھنے کی، تو اس حد تک وہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آپ فارمیسی نہیں بنا سکتے، مطلب فارمیسی میں سب کچھ آپ نہیں رکھ سکتے، اس میں ایک لمیٹڈ ہے کہ جیسے مطلب جو او ٹی سی ڈرگز ہیں صرف وہ رکھ سکتے۔ او ٹی سی کا مطلب ہے اوور دا کاؤنٹر میڈیسن، نہ کہ او ٹی سی کا جو دوسرا مطلب لیا جاتا ہے جیسے ایک کہ اوور دا کمیشن یا کچھ اس طرح، اوور دا کمیشن کچھ اس طرح ہے اس کا، مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی اس کا او ٹی سی کا، لیکن وہ کمیشن والے آئٹم کو او ٹی سی بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ والا او ٹی سی وہ اے ٹی سی نہیں ہے، یہ او ٹی سی ایک ڈرگ لسٹ ہے۔ او ٹی سی مطلب وداؤٹ پرسکرپشن جو ڈرگز ہوتی ہیں وہ آپ سیل کر سکتے ہیں، جیسے زکام کی پیناڈال وغیرہ یا سم تھنگ لائک بروفین اور اس طرح کی میڈیسن۔ اس میں پھر اسٹیرائڈز وغیرہ یا اینٹی ڈپریسنٹ اور اس ٹائپ کی میڈیسن نہیں آتی، وہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ کچھ اینٹی بایوٹک میرے خیال سے کا شاید رکھ سکتے ہیں، اب پاکستان کی لسٹ مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا ہے اس میں، کیونکہ لسٹ اپڈیٹ ہوئی ہے تو مجھے اس کا یاد نہیں ہے۔ بہرحال وہ آپ کو دیکھ لیں، لیکن وہ لمیٹڈ ہے، زیادہ میڈیسن نہیں ہے، آپ ہر چیز نہیں رکھ سکتے اس میں۔ تو بہرحال اب اس پہ کیٹیگری بی پہ بہت سارے لوگوں نے بنائی بھی ہے، مطلب اپنی میڈیکل سٹور بھی بنائے ہیں، پھر ان کو ظاہر سی بات ہے وہ ہر چیز ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، نہیں رکھ سکتے تھے، تو ان کو انفارچونیٹلی بہت ساروں کو اپنا میڈیکل سٹور وغیرہ سیل بھی کرنا پڑا۔ کچھ 2 نمبر طریقے سے کر بھی رہے ہیں، تو وہ پھر اپنی کیٹیگری لگائیں یا نہ لگائیں وہ تو کر رہے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ میں نے کئی سال پہلے بھی کہا تھا کہ بی کیٹیگری کا بڑا لمیٹڈ سکوپ ہے۔ اب اگر کہیں پہ کچھ جابز نکلی تھیں، لائک اگر میں بات کروں آسٹریلیا کی جابز نکلی تھیں، تو وہ اب وہ چیزیں بھی اب مطلب آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ کنٹریز میں ہیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ نہ کریں، لیکن یہ مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کی مطلب یہ کہ لانگ ٹرم کیریئر یا اس طرح کمانا، جیسے ایک ڈاکٹر آف فارمیسی فارم ڈی والا کماتا ہے، فارماسسٹ جسے کہتے ہیں، کیٹیگری بی والا فارماسسٹ نہیں ہوتا، اس کو فارمیسی اسسٹنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسسٹنٹ فارماسسٹ کا ورڈ بھی یوز کرنا غلط ہے، یہ اس کے لیے جو ٹرمینالوجی ہے یہ پاکستان میں انفارچونیٹلی غلط ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے۔ دیکھیں، جیلیسی ویلیسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ جو حقیقت ہے میں حقیقت پہ مبنی بات کرتا ہوں، تو کسی کو یہ لگتا ہے کہ اگر جیلسی ہے تو وہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ یار بی کیٹیگری کر لو، یہ ہو جائے گا، وہ اس طرح، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ فارم ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی فارم ڈی کا اپنا ایک سکوپ ہے، فارم ڈی کا اپنی ایک جگہ ہے، آپ اس کو نہیں ریپلیس کر سکتے۔ آپ ڈبل ڈپلومے کر لو نا، تب بھی نہیں ریپلیس کر سکتے، اس کی اپنی ایک جگہ ہے۔ جس بھی کنٹری جائیں گے رولز ریگولیشنز ہیں وہاں پہ، آپ سکپ نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں بھی ایون اس چیزوں کو جب امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، تو آپ کی کیٹیگری بی کا رول صرف ایز اے ڈسپینسر ہوگا، مطلب میڈیسن ڈسپینس کرنا، وہ بھی انڈر دی سپرویژن آف دا فارماسسٹ، ڈاکٹر آف فارمیسی کی سپرویژن، مطلب وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو اب جیسے یہاں پہ ہوتا ہے باہر کنٹریز میں کہ اگر وہ فارم ڈی ڈاکٹر آپ کے ساتھ بیٹھا ہے تو تبھی آپ بیٹھ سکتے ہیں فارمیسی میں، ادروائز نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ بہت سارے کنٹریز ہیں، زیادہ تر تقریباً جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں یہی رول ہے۔ اب پاکستان میں چونکہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ رولز ریگولیشنز اس طرح نہیں ہیں، وہ نہ فالو کیا جاتا ہے، اگر جو ہیں بھی تو ان کو فالو نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بی کیٹیگری سے وہ ایک فارماسسٹ کے برابر آ جائے گا تو وہ اس غلط فہمی سے نکل جائے، نہ وہ انڈسٹری میں اس طرح جاب کر سکتا ہے، نہ وہ ایز اے آفیسر جاب کر سکتا ہے۔ ایسا کچھ بھی سین نہیں ہے۔ جو ڈپلومہ پرووائڈ کرنے والے یا ڈپلومہ کروانے والے
جو وہ کیا کہتے ہیں کالجز ہیں وہ اس طرح کے کلیم کرتے ہیں تو وہ فیک کلیمز ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. میرا مقصد صرف آپ کو حقیقت بتانا تھا. اسکوپ وغیرہ جو ہے نا اس کا لمیٹڈ ہی ہے. اس کی بجائے اگر آپ نرسنگ میں جائیں، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، اگر آپ نے کیریئر بنانا ہے، سوچنا ہے کہ یار اگر میں دیکھیں فارمڈی کا بھی ریکمنڈیشن ابھی اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ ابھی پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی ہائی مطلب بہت زیادہ تعداد میں فارمڈی والے بھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں. تو ابھی آنے والے سالوں میں اور زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ مطلب یہ کہ ایڈمیشنز ہوئے ہیں. تو وہ آنے والا ٹائم میں سیدھی بات کروں گا کہ مجھے نہیں لگتا، یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اچھا اسکوپ یا فیوچر ہو سکتا ہے کیونکہ اس حساب سے جابز نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اپرچونیٹیز اس حساب سے نہیں ہیں، اور جس حساب سے پروڈکشن ہو رہی ہے تو بی کیٹیگری کا بھی سملر ان کا تو پہلے ہی مطلب اس طرح کا نہیں ہے فیوچر. تو میں آپ کو نرسنگ کا آپ کو مشورہ ضرور دوں گا کیونکہ نرسنگ کا میں ایک لمبے عرصے سے میں یہ چیز دیکھتا آ رہا ہوں کہ ان کا اسکوپ بڑا ہے، کم نہیں ہوا. اور ایون کہ سیلریز، اب کچھ لوگ کہیں گے سیلریز اتنی اچھی ہو گئی ہیں. ایون کہ گورنمنٹ جاب اگر پاکستان میں کر رہے ہیں وہ 17 گریڈ میں ان کو 17 گریڈ بھی مل رہا ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ ایک اس لیول تک وہ جا رہے ہیں. ان کی مطلب آپ لا دیکھیں کہ ان کو کتنی پروٹیکشن مل گئی ہے. اب جب باہر آتے ہیں، باہر میں دیکھیں کہ پہلے جو سیلریز تھیں اس کے 2 سے 3 گنا زیادہ سیلریز آج کل آفر ہو رہی ہیں. نرسنگ والوں کی بات کر رہا ہوں میں، ایک فارماسسٹ کے برابر سیلریز بعض جگہوں پہ آفر ہو رہی ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے کہ بی ایس این نرسنگ کی اتنی اچھی جابز ہیں. تو میں اس لیے آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ فیوچر بنانا چاہتے ہیں تو ڈپلومہ شارٹ کٹ کی بجائے اچھی ڈگری کی طرف جائیں. یہ میرا ایک سجیشن ہے، میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے. اگر کوئی سے اختلاف کرتا ہے تو تمیز کے دائرے میں ضرور کرے اختلاف، وہ اس کا اپنا ہے. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کو مطلب یہ کہ آپ اگر دیکھیں براڈر پوائنٹ آف ویو سے تو وہ آپ کو سمجھ آئے گی ساری بات. کچھ لوگ جذباتی ہو کہ اس چیز کو کچھ چیزوں کو ڈینائی بھی کریں گے، لیکن آپ کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے. جو بھی آپ کی مائنڈ میں آئے دیکھیں، اس چیز کو مشورہ کریں، دیکھیں. لیکن میں نرسنگ کو میں نے دیکھا ہے اوور آل کہ اس کا اسکوپ کم نہیں ہوا، اس کا بڑا ہے، اور اس طرح بڑا ہے کہ سیلریز بھی بڑی ہیں. تو میں کہتا ہوں نرسنگ از بیسٹ ان کرنٹ سچویشن، اور آنے والا ٹائم بھی مجھے ان کا ٹھیک ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ سیلریز بڑی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے وہ اسکوپ میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں آئی ہے. جبکہ فارماسسٹ کے اسکوپ میں مطلب وہ اس طرح کے اضافہ نہیں ہوا، ایک سٹاپ لگ گیا اس کو. تو میں اس لیے بھی دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو ابھی میں وقت سے پہلے تو نہیں کر سکتا، کچھ چیزیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، اس چیز کو انالائز کر رہا ہوں. لیکن میں سجیسٹ نہیں کروں گا کیونکہ اے آئی کی فیلڈ بھی آ گئی ہے، بہت ساری چیزیں وہاں پہ بھی ریپلیس کریں گی. لیکن نرسنگ کا ایسا شعبہ ہے جو ریپلیس نہیں کر سکتا کوئی، کیونکہ وہاں پہ پیشنٹ کیئر چاہیے ہوتی ہے. پیشنٹ کیئر اے آئی نہیں پرووائڈ کر سکتا. میڈیسن کی انفارمیشن ایک اے آئی پرووائڈ کر سکتا ہے. ایون کہ آپ کی میڈیسن آپ نام وہاں پہ پٹ کریں گے اور وہ اٹھا کے اور آپ کے کاؤنٹر تک پہنچانے والا کام بھی اے آئی کر رہا ہے آج کل. بہت سارے کنٹریز میں یہ ہو رہا ہے. اب بہت سارے پاکستانیوں کو اس بات کا نہیں پتہ کیونکہ وہ پاکستان سے باہر انہوں نے نہیں دیکھا کیا چل رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ فارم ڈی کا اسکوپ مجھے آنے والے ٹائم میں کچھ زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا، برائٹر نظر نہیں آ رہا. تو جو پہلے حالانکہ میں ہی اس چیز کو کرتا تھا کہ ہاں بھائی بہت اچھا اسکوپ ہے، لیکن اے آئی کے آنے کے بعد میں اس چیز کو انالائز کر سکتا ہوں آسانی سے کہ یار وہ والا فیوچر نہیں ہے جو ہم آج سے 5-10 سال پہلے کہتے تھے کہ ہوگا. پہلے تھا اسکوپ اچھا تھا، لیکن آنے والا ٹائم میں اس کو مجھے نہیں نظر آتا. بہرحال میں نرسنگ کی ایڈوائز ضرور کروں گا، نرسنگ والی سائڈ پہ جائیں. ایم بی بی ایس بھی سیچوریٹ ہو چکا ہے، سب کو پتہ ہے اس چیز کا، اور فارم ڈی بھی اسی حساب سے سیچوریشن کی طرف آلموسٹ پہنچ چکا ہے اور جائے گا، مزید جائے گا کیونکہ جس حساب سے پروڈکشن ہو رہی ہے نہیں ٹھیک. تو گو فار نرسنگ انسٹیڈ آف کیٹیگری بی اور فارم ڈی اور سم تھنگ ایلس. نرسنگ از بیسٹ.